قبر سے بچہ زندہ نکل آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارگاہ میں ایک شخص اپنے گود میں چھوٹا سا بچہ لے کر حاضر ہوا۔ بچے کی شکل بالکل ہو بہو اپنے باپ سے مل رہی تھی، اپنے والد سے مل رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب باپ اور بیٹے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ان باپ اور بیٹوں میں جو مشابہت میں نے دیکھا اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں وہ شخص بولا کہ اے امیر المؤمنین، اس بچے کا واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، بہت ہی پیچیدہ ہے۔ کہا گیا کہ بتاؤ تو صحیح۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب میری بیوی حمل سے تھی تو میں شہر میں کام کے ارادے سے جانے لگا تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا کہ میں اتنا کہہ کر چلا گیا تھا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے میں اسے اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اور کہتا کہ جب میں کچھ سالوں کے بعد شہر سے کام کر کے واپس گھر پہ لوٹا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر میں تالا لٹکا ہوا ہے۔ اپنے گھر میں نے تالا لٹکتے ہوئے جب دیکھا تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ میری بیوی آخر کہاں گئی۔ میں نے پڑوسیوں سے معلومات کیا تو پڑوسیوں نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا تمہاری بیوی کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد میرے پاؤں کے تلے سے زمین کھسک گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں تو اپنی فیملی کے لیے گیا تھا شہر کمانے کے لیے اور اب تو فیملی میری نہیں باقی رہی۔ وہ شخص کہتا کہ پھر میں اپنے بیوی کے قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جب میں قبرستان پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی کی قبر سے آگ کا شعلہ نکل رہا ہے، آگ کا انگارہ نکل رہا ہے۔ کہتا کہ میں بہت تعجب میں پڑ گیا کہ میری بیوی نیک تھی، پاکیزہ تھی، با اخلاق تھی، حسن اخلاق رکھتی تھی، لیکن اس کے قبر میں یہ آگ کا شعلہ نکل کیوں رہا ہے؟ میں تعجب میں پڑ گیا، جس کی وجہ سے میں نے فاڑوے سے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب میں نے قبر کو پورا کھود ڈالا یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر میری بیوی کے قبر میں عذاب کیسا ہو رہا ہے، تو جب میں نے پورے قبر کو کھودا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی کے ارد گرد یہ میرا چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ اب میں اس بچے کو جب میں نے قبر میں کھیلتا دیکھا تو تعجب میں پڑ گیا کہ آخر یہ بچہ صحیح سلامت قبر میں ہے، اس کو رزق کیسے مل رہا ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ بچے کو قبر میں دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا وہی بچہ ہے جس کو تم اللہ کے حوالے چھوڑ کر گئے تھے، اللہ کے سپرد کر کے گئے تھے۔ اس بچے کو لے جاؤ، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اگر تم یہ بھی کہہ کے گئے ہوتے کہ میں اپنی بیوی کو بھی اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں تو آج تمہاری بیوی بھی تمہیں صحیح سلامت مل جاتی۔ سبحان اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے، بے شک اللہ بہترین مددگار ہے۔ آج جب کسی عورت کو بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اس عورت کی مدد کے لیے جس عورت کو بچہ پیدا ہو رہا ہو۔ اگر آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا ہو رہا ہو تو عورت کو دوائی کھلائی جاتی ہے، درد کی سوئی لگائی جاتی ہے تاکہ عورت کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن سوچنے والی بات یہ کہ وہ عورت جو حمل کی حالت میں انتقال کر گئی تھی اور قبر میں اسے بچہ بھی پیدا ہوا، بچہ بھی کھیل رہا ہے، سب کچھ ہو گیا مگر بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ قبر میں کوئی دایا مدد کے لیے نہیں گئی تھی، کوئی نرس مدد کے لیے نہیں گئی تھی، کوئی ڈاکٹر نہیں گیا تھا آپریشن کرنے کے لیے، پھر بچہ پیدا کیسے ہوا؟ آخر سب کچھ کس نے کیا؟ تو کسی اور نے نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے کیا، کیونکہ رب کا مقام یہی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک رب ہر شے پر قادر ہے۔ جب بندہ خود سے زیادہ، اپنے آل اولاد سے زیادہ، اپنے دوست احباب سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اللہ کے ذات پر عقیدہ رکھنے لگتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔